اسی طرح آج کے ہمارے مہمان خصوصی مہمان مبجل حضرت مولانا مفتی محمد فاروق صاحب مدنی دامت برکاتہم کے ہاتھوں سے بھی استقبال کیا جائے گا۔ تو سب سے پہلے حضرت کا ہی استقبال کیا جاتا ہے۔ میں حضرت مولانا عبدالشکور صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ حضرت کا شال کے ذریعے استقبال کریں۔ شال اور ایک مجلس میں مکمل قرآن سنایا ہے، میں ان کو آواز دے رہا ہوں، وہ جلد جو ہے اسٹیج پہ تشریف لائے اور ہمارے اسٹیج پہ تشریف فرما حضرات اکابر علماء کرام سے درخواست ہیں وہ ایک ایک حافظ کا استقبال رومال کے ذریعے کرتے رہے۔ حافظ محمد عارف صاحب الخناس لأنه يخلص ويتأخر عن الخاص ويصير إلى ذلك والله أعلم. المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وخير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بالسند المتصل منا إلى الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة الجعفي اليماني البخاري رحمه الله تعالى. اللهم انفعنا بعلومه وعلومك آمين يا رب العالمين. باب قول الله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال المجاهد القسطاس والعدل بالرومية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجائر. به قال حدثنا وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. معزز و مکرم حضرات علماء کرام، مشائخ اعظام، بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں اور عزیز طلباء اور ہماری قابل تکریم تشریف اور مبارکباد دیے جانے کے قابل طالبات اور سننے والی خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے دونوں مشائخ نے عبارت پڑھ لی اور میں نے ناظم مدرسہ بلکہ بانی مدرسہ مولانا عبدالشکور صاحب شکر اللہ سعیہ الجمیل ان سے دریافت کر لیا تھا کہ مجھے درسی گفتگو کرنی ہے یا سامنے بیٹھے ہوئے مجمع کو پیش نظر رکھ کر کچھ کہنا ہے، تو مولانا نے ثانی شق کو ترجیح دی تاکہ عموم کی رعایت ہو، اور میں سمجھتا ہوں کہ دونوں مشائخ نے اپنے اپنے حلقے درس میں درس سے متعلق ضروری گفتگو کر لی ہوگی۔ اولاً ہم چلتے ہیں جلالین شریف کے اختتام میں سورہ ناس کی عبارت پڑھی گئی۔ ناس اللہ تعالی کی طرف سے انسان کو اس کا تعارف یاد دلانے کے لیے دیے جانے والا لقب ہے، اور بقول بعض کے انسانوں کو ان کا ایک فریضہ یاد دلانے کے لیے دیے جانے والا لقب ہے۔ بہت قیمتی بات ہے، اس لیے کہ یا تو ناس نسی ینسا سے ہے۔ امام راضی نے لکھا یا ایھا الناس ای یا من نسی اصلہ، اے وہ مخلوق جو اپنے آپ کو، اپنی اصل کو بھول گئی ہے۔ کیا اصل ہے؟ کتابوں میں آیا اولہ نطفۃ وآخرہ جیفۃ
وعاقبتہ تراب، آغاز نطفے سے اور انتہا اس کی ایسے جنازے پر کہ آنکھ بند ہوتے ہی وہ ناپاک کہا جائے گا، غسل دیے بغیر اس کے پاکی کا تصور نہیں کیا جا سکتا سوائے شہید کے۔ یا من نسی اصلہ، اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو کلام مجید میں اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے بار بار خطاب کیا ہے۔ یا ایھا الانسان، انسان، اس میں بھی اصل نسیہ ہے، اور بعض لوگوں نے لکھا کہ اس کی اصل انس ہے۔ انس کا معنی محبت۔ انسانی زمرے میں یا انسانی لڑی میں جتنے بھی لوگ پیرو کر رہتے ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایک دوسرے سے انس رکھیں، ایک دوسرے سے وحشت نہ کریں، ایک دوسرے کے لیے اپنے آپ کو آئینہ بنائیں۔ اور آپ حضرات کی برکت سے مجھے یاد آیا، حدیث شریف میں فرمایا گیا المؤمن مرآت المومن، کہ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے آئینہ سمان ہوتا ہے۔ آئینہ سامنے والے کے عیب کی تشہیر نہیں کرتا، توجہ سے سنیں، آئینہ اپنے سامنے کھڑے رہ کر اپنی داڑھی، چہرہ، بالوں کو سنوارنے والے یا سنوارنے والی کے بدن پر، چہرے پر کوئی داغ اور دھبا ہو تو اس کو زور زور سے اعلان نہیں کرتا، خاموش رہ کر بتا دیتا ہے کہ تمہارے چہرے پر فلاں جگہ دھبا لگا ہوا ہے، تمہارا کام ہے اس کو صاف کر لو۔ مومن کا کام بھی یہ ہے، مومن کا، آپ حضرات ادھر متوجہ رہیں، مومن کا کام بھی یہ ہے کہ وہ اگر کسی میں کوئی چیز قابل اصلاح بتانی ہو تو وہ اس کا اعلان نہیں کرتا، وہ اس کی ایڈورٹائز نہیں کرتا، چپکے سے اس کو بتا دیتا ہے کہ آپ میں یہ خامی پائی جاتی ہے، اس کو درست کر لو۔ اسی طرح آئینہ اگر غبار آلود ہے، آئینے پر دھول ہے، تو صاف چہرہ لے کر کھڑے ہونے والے کا چہرہ بھی اس میں غبار آلود ہوتا ہے۔ تو ایک مومن کا خود کا دل اگر کسی کی طرف سے صاف نہیں ہے تو اس کو دوسرے بھی غبار آلود ہی نظر آتے ہیں۔ لہذا مومن کو چاہیے کہ وہ اپنے دل کو سب کی طرف سے صاف رکھے۔ کوئی اصلاحی گفتگو کرنی ہے، کوئی تنبیہ کرنی ہے تو تحقیر کیے بغیر، استہزاء اور مذاق کیے بغیر، اس کی اڑائے بغیر اس کی تنبیہ کر دے۔ دو باتیں الگ الگ ہیں۔ مزاح کرنا یہ تو جائز ہے، حدیثوں سے ثابت ہے۔ دل لگی کرنے کے لیے، مجلس میں تھوڑا موڈ فریش کرنے کے لیے ہنسانا، یہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ لیکن کسی کو ٹارگیٹ بنا کر اس کی اڑانے کے لیے، اس کا مذاق اڑانے کے لیے، سب کے بیچ میں اس کو ہدف بنانا، اس کو مورد طعن و تشنیع بنانا، یہ کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے۔ اور یہ قاعدہ واٹس ایپ کے گروپ پر بھی لاگو پڑتا ہے۔ سنو، جیسے اسٹیج پر ایک دوسرے کا احترام ضروری ہے، ہم سب کے لیے ایک دوسرے کا احترام ضروری۔ اگر کچھ رفقا اور احبا مل کر واٹس ایپ کا گروپ چلاتے ہیں تو اس میں بھی ایک دوسرے کا احترام
ایک دوسرے کی رائے کو برداشت کرنے کی صلاحیت، قوت ہاضمے کی مضبوطی ضروری ہے. اور اگر کبھی آپ کو گروپ میں کوئی شخص اپنی رائے سے ہٹ کر عناد اور کبر یا انانیت یا کچھ گڑبڑ کرتا ہوا نظر آتا ہے تو گروپ پر اس کی میاں نہ کریں، بلکہ اس کو پرائیویٹ میں لے لیں اور پھر اس کے ساتھ آپ کو جس طرح کی بھی گفتگو کرنی ہو کریں. گفتگو چل رہی تھی ہماری سورہ ناس کے لفظ ناس پر سے، اور عجیب بات یہ کہ قرآن کریم نے شروع میں فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہاں تو فرمایا کہ قرآن کریم ہدایت ہے تقوی والوں کے لیے، اور اب ایک آیت ان قریب پڑھی جانے لگے گی. شروع کے 5 دن تو وہ آیت خوب پڑھی جائے گی. کون سی؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان. یہاں آیا ھدی للناس. ذرا توجہ دینا، سب کے کام کی بات ہے کہ پہلے رکوع میں تو آیا ھدی للمتقین کہ قرآن کریم تقوی والوں کے لیے ہدایت ہے، اور دوسرے پارے کے رکوع نمبر 7 کی آیت نمبر 3 میں آیا کہ ھدی للناس سبھی لوگوں کے لیے ہدایت ہے. ناس پر سے بول رہا ہوں. تو متقیوں کے لیے ہدایت ہے یا ناس کے لیے ہدایت ہے، یہ سوال ہو رہا ہے. اس لیے کہ متقی تو خاص اور ناس عام. امام رازی نے اس کا جواب لکھا کہ متقی لوگ ہی ناس کہلائے جانے کے مستحق ہیں، باقی لوگ ستیہ ناس ہیں. لفظ ناس انس والے، آنس انس، اور قرآن کریم میں آنس اب سارا کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے، دیکھنے کے معنی میں. آنس من جانب طور الوادی الایمن، دیکھنا. انسان کو انسان یا ناس کو ناس اس لیے بھی کہتے ہیں قلب کرتے ہوئے کہ وہ کسی بھی چیز کو پہلے دیکھتا، پرکھتا، سمجھتا، شعور میں لاتا ہے، پھر کوئی ججمنٹ لیتا ہے. نہ یہ کہ نارمل اور روٹین ویژن کے ہوتے ہی وہ کسی چیز پر کوئی فیصلہ لے لیتا ہے. بالخصوص ایمان والے کی خوبی یہ ہے کہ وہ کسی بھی چیز میں ڈیپلی نظر ڈالتا ہے، بغور اندر جا کر سوچتا، دیکھتا، سمجھتا ہے، اور اس کے بعد استدلال کرتا ہے. وہ چاہے تو ایک پتے کے ذریعے بھی خدائے پاک کی معرفت پیدا کر کے سامنے والے کو اس کا قائل کر سکتا ہے، اس لیے کہ اس کے اندر دیکھنے کی صفت ہے. تو سورہ ناس اخیر میں لائی گئی، اور یہ سورت اس زمانے میں میرے آپ کے لیے بہت کام کی ہے. اس لیے کہ پیغام سناؤں، بہت کام کی باتیں سب کی سنا رہا ہوں. میں درسی کلام سے تھوڑا ہٹ رہا ہوں، اگرچہ درسی ہی کلام کر رہا ہوں لیکن تھوڑا انداز میں نے بدل دیا ہے. قرآن کریم کو شروع کرتے وقت بھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، شروع میں بھی شیطان مردود سے اللہ کی پناہ، اور قرآن کریم کو ختم کرتے وقت بھی من شر الوسواس الخناس، شیطان مردود سے اللہ کی پناہ. اشارہ اس بات کی طرف کیا گیا، اے انسان، تیری زندگی کے آغاز میں بھی تیرے کان میں کلمہ اور اذان اور اقامت پڑھوائی جاتی ہے شیطان کو دور کرنے کے لیے، اور جب تیرا انتقال ہو رہا ہوتا ہے اس وقت بھی کوشش اس کی جاتی ہے کہ شیطان تجھ کو کلمے سے محروم نہ کرے. پتہ چلا تیرا ابتدائی اور انتہائی دشمن اگر کوئی ہے تو وہ شیطان ہے. اور علماء نے لکھا ہے دنیا میں انسانوں کے پائے جانے والے
دشمنوں کا مقابلہ کرنا یہ آسان ہے بنسبت شیطان کا مقابلہ کرنے کے، اس لیے کہ شیطان قیاد، مکار اور بہت خطرناک قسم کا شریر اور عدو خفی، بالکل چھپا ہوا دشمن، مضبوط دشمن اور حیلے بہانے کرنے والا، اگر ایک گناہ سے بچے تو وہ کسی دوسرے گناہ میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے آخری صورت میں شیطان مردود سے انسان کو اپنی پناہ طلب کرنے کا مکلف کیا کہ اگر تو نے اپنے شیطان کو شکست دے دی اور شیطان سے تو میری پناہ میں آ گیا تو تیری موت ایمان پر ہونا بڑا آسان ہے، اور اخیر میں ہی وہ زیادہ پھنساتا ہے۔ اور شیطان ضروری نہیں ہے کہ جناتوں میں سے ہی ہو۔ ابھی مولانا نے عبارت پڑھی، موقع نہیں ہے وہ پوری عبارت کا ترجمہ کرنے کا، اس میں صاحب جلالین نے من الجنتی والناس میں ایک قول یہ فرمایا کہ الوسواس الخناس کا بیان ہے من الجنتی والناس، ایک قول کے بموجب کہ وسوسہ اندازی کرنے والا اور چھپ چھپ کر انسانوں کے ذہنوں کو بگاڑنے والا یہ شیطان ہے۔ یہ شیطان کبھی انسانوں میں بھی ہوتا ہے اور یہ شیطان کبھی جناتوں میں بھی ہوتا ہے۔ من الجنتی والناس، انسانوں میں بھی شیطان ہوتا ہے، اور اس کو قرآن کریم نے 8ویں پارے میں فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ، خود قرآن کہہ رہا ہے کہ شیاطین الانس والجن، اور اورنگ آباد والوں کی توجہ کی برکت سے زوردار بات یاد آئی۔ اس آیت کو آگے پڑھیں گے تو الغزو الفکری پوری سمجھ میں آ جائے گی کہ شیاطین الانس والجن کرتے کیا ہیں؟ یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول، کہ وہ ایک دوسرے کے سامنے اپنے چونچلوں کو بدمعاشی کا عنوان دے کر پیش نہیں کرتے، بلکہ مسلمانوں کی تنزلی کے لیے ترقی کا عنوان، ڈیولپمنٹ کا عنوان، پروگریس کا عنوان، ماڈرنزم کا عنوان، لبرلزم کا عنوان اور قدامت پرستی سے دور ہٹنے کا عنوان وغیرہ وغیرہ بڑے مقناطیسی عناوین دے کر لوگوں کی توجہ کو اپنی طرف موہ لیتے ہیں۔ جیسے آج کل ہو رہا ہے، شریعت پرانی ہو گئی، یہ تو اتنے سالوں پرانی بات ہے، اور یہ تو یہ ہے وہ ہے۔ میرا ایک ہی سوال ہے، ایک طرف تو ہم نبی علیہ السلام کی محبت کا دم بھرتے ہیں، قرآن کریم کی اس آیت کو ہم بار بار پڑھتے ہیں کہ کافۃ للناس، حضور تمام انسانوں کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر بھیجے گئے، تمام انسانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کو قیامت تک آنے والے حالات کا علم دیا گیا۔ ہاں، آپ کو قیامت تک آنے والے حالات کا علم دیا گیا تھا تاکہ آپ اپنے اس نالج کی بنیاد پر اپنے کانسٹیٹیوشن کو مرتب کر سکیں۔ اور اسلام اپنا اتنا مضبوط کانسٹیٹیوشن رکھتا ہے کہ اس میں ذرہ برابر تبدیلی کی گنجائش نہیں ہے۔ اگر کوئی عقل کا مار گزیدہ اس مجلس میں بیٹھا ہے اور وہ یہ کہے کہ اسلام کے بہت سے احکام مجھے عقل سے ہٹ کر نظر آتے ہیں، تو میں بخاری شریف کی آخری حدیث کو بھی لے رہا ہوں۔ امام بخاری نے کتاب التوحید میں سب سے زیادہ زور فرق باطلہ میں، اور ان میں بھی سب سے زیادہ زور معتزلہ کے رد پر دیا، اور معتزلہ کی بنیادی بات یہی تھی، وہ عقل کو نقل پر ترجیح دیتے تھے، ہر چیز میں عقل کو ترجیح دیتے تھے۔ ہمارے علماء نے لکھا ہے، بہت غور سے میرا یہ سینٹنس سنو، عقل اگر سلیم ہوگی اور نقل اگر صحیح ہوگی تو دونوں میں کبھی بھی تناقض اور تعارض نہیں ہو سکتا۔ عقل کا سلیم ہونا ضروری اور نقل کا صحیح ہونا ضروری۔ حدیث شریف اگر اپنے تواتر طبقہ
تواتر سند کے ساتھ صحت پر پہنچی ہے، متصل الاسناد ہے اور اس کی لنک مضبوط ہے اور وہ حدیث صحیح ہے، تو کبھی بھی عقل انسانی کے خلاف نہیں ہو سکتی، کبھی بھی نہیں ہو سکتی۔ عقل اور نقل دونوں میں زبردست ہم آہنگی ہے۔ اگر کبھی کوئی حدیث شریف آپ کو عقل کے خلاف نظر آتی ہے تو یا تو وہ عقل سلیم نہیں ہے یا وہ نقل صحیح نہیں ہے۔ اس کو بہت غور سے سمجھنا پڑے گا۔ آج کی سائنس نے بھی اس کو تسلیم کیا ہے۔ کل پرسوں میں راجستھان کے علاقے میں تھا، وائس پولیوشن پر ایک صاحب مجھ سے گفتگو کر رہے تھے، صوتی آلودگی، وائس پولیوشن۔ ہاں وائس پولیوشن ہوتا ہے، اسی لیے تو موبائل میں ولیوم کو کم اور زیادہ کرنے کے آپشنز دیے ہوئے ہوتے ہیں۔ آنکھوں کی شعاؤں کے لیے بھی ایک مقدار متعین ہوتی ہے کہ اس سے زیادہ روشنی کو نہ دیکھی جائے اور اس سے زیادہ اجالے میں نظر نہ ڈالی جائے۔ ایسے ہی آواز کے لیے بھی ہے، اس لیے کہ خطرناک آواز انسان کے اندر ارتعاش، تموج پیدا کرتی ہے اور کبھی کبھی یہ خطرناک آواز انسان کی ہلاکت کا باعث بھی بنتی ہے۔ اسی لیے فرمایا ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ ایک قوم ایسی گزری ہے کہ جن کو اللہ نے ہلاک ہی کیا تھا آواز کی بنیاد پر، آواز کے ذریعے ہی اللہ نے ان کو ہلاک کیا تھا۔ کہاں ہے؟ 11ویں پارے میں ہے، فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ۔ تو وہ وائس پولیوشن پر کلام ہو رہا تھا کہ کیا آوازوں کو زیادہ بلند کرنا، بہت سے لوگ تو چلاتے ہیں نا تقریروں میں، یہ بھی غلط ہے۔ ارے بھائی سامنے مجمع بیٹھا ہے، مائک چل رہا ہے، اتنی زور زور سے چلانا یہ کس کے لیے ہو رہا ہے؟ کنٹرول میں رہنا چاہیے۔ ٹھیک ہے کوئی ٹاپک ایسا آ گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم بھی حدیثوں میں پڑھتے ہیں، اعلیٰ صوت ہو، آپ کی آواز تھوڑی بلند ہو جاتی تھی لیکن اتنی بھی بلند نہیں کہ کسی کا کان پھاڑ ڈالے، اس لیے کہ یہ آواز کے ذریعے فضا میں پولیوشن پھیلتا ہے۔ اور ہماری فقہ اکیڈمی میں باقاعدہ اس پر ریسرچ ہو رہا ہے۔ بہت سے مالدار لوگ اور دماغ میں جن کو مال خلیہ ہوتا ہے وہ کبھی کبھی مدارس اور علماء پر تبصرے کرتے ہیں کہ یہ لوگ تو نماز صلاۃ کے سوا دوسرا سکھاتے کیا ہیں، ان کو دنیا سے کوئی لینا دینا نہیں، یہ مال خلیہ کے مریض ہیں، انہیں خود کو ہی پتہ نہیں کہ ہم کون ہیں۔ انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے یہاں فقہ اکیڈمی میں باقاعدہ وائس پولیوشن تک پر کلام ہوتا ہے، اس لیے کہ امت میں جتنی بھی ٹیکنالوجی آ رہی ہے، امت کو سائنس اور ماڈرن جتنے بھی تقاضے ہیں سب کے بارے میں ریسرچ ہوتا ہے باقاعدہ۔ گزشتہ سال اس پر ریسرچ ہوا کہ صوتی آلودگی اور وائس پولیوشن کے بعد میں، اس لیے تو دیکھو جہاں ہم نے فورن میں دیکھا، یہ تو اپنے ہندوستان میں ہارن مارنا ایک فیشن بن گیا اپنے یہاں، ہارن کے بغیر گاڑی کوئی چلاتا ہی نہیں۔ ہم نے انگلینڈ میں دیکھا، کینیڈا میں دیکھا، ساؤتھ امریکہ میں دیکھا، کئی ملکوں میں ہم گھومتے ہیں، دیکھا وہاں پورا مہینہ رہنا ہوتا ہے۔ میں آپ کو یقین سے بولوں کبھی کبھی تو ایک دفعہ بھی ہارن سننے کو نہیں ملتا، قسم خدا کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ وہ لوگ تہذیب سے چلتے ہیں، قانون سے چلتے ہیں۔ بالخصوص اسکول، مدرسہ، ہاسپٹل اور قید خانے کا جو ایریا ہوتا ہے جیل کا، اس میں تو بڑے بڑے بورڈ ہوتے ہیں، نو ہارن پلیز، بالکل ہارن نہیں، اس لیے کہ اس سے ایک تو لوگوں کی، بلکہ میں آپ کو کہوں دنیا کا سب سے بیزی ایئرپورٹ لندن کا ہیتھرو ایئرپورٹ ہے، دنیا کا سب سے بیزی ایئرپورٹ، لیکن اس میں رات کو 12 بجے سے لے کر 5 بجے تک کوئی فلائٹ نہ لینڈ ہوتا ہے نہ ٹیک آف ہوتا ہے۔ کروڑوں اربوں کھربوں پاؤنڈ کا ان کا نقصان ہو رہا ہے، لیکن ہیومن رائٹس، انسانی حقوق، انسان کی نیند کا احترام، انسان کے راحت کا احترام، اور ہم ہندوستانیوں میں وہ ہے ہی نہیں، اور ہر چیز میں ہم حکومت کو ہی ذمہ دار بناتے، یہ بھی غلط ہے۔ ہر چیز میں حکومت ذمہ دار نہیں ہے، اس سے زیادہ ہم لوگ ذمہ دار ہیں، اس لیے کہ ہم نے اپنی زندگی میں ڈسپلن ہی پیدا نہیں کی۔ میونسپل کارپوریشن والے ڈبے دے رہے ہیں گھروں پر کہ بھئی سوکھا کچرا، گیلا کچرا، لیکن پھر بھی وہی باہر ڈالتے۔
اور اپنے مسلمان ہونے کا ثبوت بھی پیش کرتے, ہڈے ڈال ڈال کر. نعوذ باللہ من ذالک. ہمیں خود اپنے اندر ڈسپلن پیدا کرنی پڑے گی. تو وائس پولیوشن کے بارے میں بات چل رہی تھی. میں نے وہاں جے پور میں اپنے دوستوں کے ساتھ تھا 2 دن پہلے. میں نے کہا قرآن کریم نے بہت پہلے کہہ دیا ہے وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا. یہ کیا ہے کہ نہ تو قرآن بہت زور زور سے پڑھو اور نہ بہت آہستہ آہستہ پڑھو. کیا کہتا ہے قرآن؟ نہ تو قرآن کریم کو بہت زور زور سے پڑھو اور نہ بالکل آہستہ پڑھو. وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا, بلکہ دونوں کے درمیان کا طریقہ اختیار کرو. قرآن کریم نے ہمیں اس سے ادب سکھایا کہ ہمارے ملک میں اگر ہم رہتے ہیں تو دیش واسیوں کی رعایت کرنا اور ان کے آرام کا خیال کرنا, وہ کریں نہ کریں ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں, لیکن ہمیں جو آرام کے اوقات ہیں ان اوقات میں ایک دوسرے کا خیال کرنا ضروری ہے. ہاں, آپ نے ٹرینوں میں بھی دیکھا ہوگا ریزرویشن ڈبوں میں لکھا ہوا رہتا ہے کہ رات کے 10 بجے سے لے کر صبح کے 6 بجے تک زور زور سے بات مت کرو. لیکن مسلمان وہاں بھی زور زور سے غزلیں سنتا ہے, اشارے سنتا ہے. یہ غلط طریقہ ہے. میں عرض کر رہا تھا کہ سورہ ناس نے یہ بتایا کہ انسانی زندگی کا آغاز بھی تعوذ سے ہو اور انسانی زندگی کی انتہا بھی تعوذ سے ہو, تو جا کر اس کا کام آرام سے چلتا ہے. بدایت میں بھی شیطان, نہایت میں بھی شیطان. جب انسان پیدا ہوتا ہے تو شیطان اس کو چوکا لگاتا ہے, اسی لیے تو انسان روتا ہے. سنو آج کے بیان میں بہت سو کو سوال ہوتا ہے کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ روتا کیوں, اس کا کس نے کیا بگاڑا؟ وہ تو اندھیروں سے اجالے میں آیا. وہ فی ظلمات ثلاث تھا, تین اندھیروں میں تھا, اب تو اجالے میں آیا. اب تک وہ حیض کا بچا ہوا خون یہ پائپ لائن کے ذریعے اس کی غذا بن رہا تھا, اب تو وہ ماں کی چھاتی سے دودھ پیے گا اور اس کے لیے اس کے ماموں نانا, اس کے دادا دادی, اور اگر خوش قسمت ہوگا تو اس کی پھوپھی اور اس کے چاچا اور اس کے وغیرہ وغیرہ اس کے لیے ٹوائز اور اس کے لیے کھلونے اور کیا کیا نہیں لائیں گے. لیکن جناب روتے ہوئے آ رہے ہیں, ان کا کس نے کیا بگاڑا؟ خاموخواہ روتے ہوئے آ رہے ہیں. تعجب ہے, ماں ہنس رہی ہوتی ہے جب بچہ پیدا کر دیتی ہے اور بچہ روتا ہے. ماں کو ماں بننے کی خوشی ہوتی ہے اور بچہ روتا کیوں ہے؟ حضور نے اس کی فلسفی سمجھائی. بلکہ جو تعلیم یافتہ طبقہ ہے متوجہ رہے اور ذہنوں کو صاف کرے کہ مولویوں کو کچھ سائنس نہیں معلوم. آؤ نا ذرا میرے سامنے تو سمجھاؤں گا, اور تمہیں سائنس کی اسپیلنگ کیا ہے وہ میں پڑھاؤں گا. میں تم کو حدیث شریف نے بتایا اور سائنس نے اس کو تسلیم کیا کہ بیبی کا کرائم کرنا, بچے کا پیدا ہوتے وقت رونا, یہ اس کی زندگی کی نشانی ہے. سب سے پہلے گائنولوجسٹ اس کے پیپرز میں اور اس کی فائل میں جو کامنٹ لکھتی ہے وہ سب سے پہلے یہ لکھتی ہے کہ جب وہ آؤٹ ہوا ہے تو روتا ہوا پیدا ہوا, یہ اس کی صحت اور تندرستی اور زندہ ہونے کی نشانی. اور صاحب ہدایہ نے برس پہلے لکھا کہ اگر وہ روتا ہوا پیدا ہوا ہے تو ہی اس کا نام بھی رکھا جائے گا. چاہے 2 سیکنڈ کے لیے وہ رویا پھر مر گیا, اس کا نام رکھا جائے گا, اس لیے کہ روتا ہوا آیا مطلب زندہ پیدا ہوا. اس کو باقاعدہ کفن دفن کیا جائے گا, اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی. سوال تو وہ ابھی بھی کھڑا ہے کہ روتا کیوں ہے, اس کا کس نے بگاڑا؟ کوئی تو اس کو ماں سہلا رہی ہے, باپ بہلا رہا ہے. اگر باپ وفادار ہو تو وہاں کھڑا ہوگا, ورنہ ہندوستان کے ظالم باپ تو ڈیلیوری کے موقع پر بیوی کو میکے میں چھوڑاتے ہیں. یہ ظالم باپ ہوتے ہیں, یہ ظلم ہے اپنی بیوی کے اوپر کہ اولاد آپ کی, بڑھاپے میں کمائی آپ کو کھانا ہے, نام آپ کو اس سے روشن کرنا ہے, اور ڈیلیوری کے موقع پر میکے میں چھوڑ کر آتے ہیں. اور وہ ذرا سماج میں چلا آیا. سماج مقدم ہے یا شریعت مقدم ہے؟ اور انٹرنیشنل بھکاری ہیں ہندوستان کے لوگ جو عورتوں کے جہیز پر پلتے ہیں, بالخصوص اس علاقے کے اطراف و جوانب کے لوگ انٹرنیشنل بھکاری ہیں. تو مرد بن کر پیدا کیوں ہوئے؟ سر پٹک کر مر جاؤ اگر بیویوں کی کمائی پر زندگی گزارنی ہے اور لڑکیوں سے جہیز لینا ہے. ایسی زندگی سے تو 100 مرتبہ خودکشی کر لینا بہتر ہے. اسلام اس کی قطعی اجازت نہیں دیتا ہے.
وہ بچہ رو کیوں رہا ہے؟ کیوں رو رہا ہے؟ حدیث شریف نے جواب دیا کہ جیسے ہی بچہ پیدا ہوتا ہے تو بچہ الٹا آتا ہے دنیا میں، سر جھکاتا ہوا، سجدہ کرتا ہوا. ایوری بیبی از کمنگ ان دا سچویشن آف سجدہ. وہ رائٹلی نہیں آتا. وہ کسی کو بھی پوچھ لو آپ، کسی بھی دایا کو، کسی بھی گائنولوجسٹ کو، وہ ایسا تھا. اور سب سے پہلے سر نکالتا ہے، حالانکہ فطرت کا تقاضا تو یہ ہے کہ وہ یوں آنا چاہیے، لیکن سر نکالتا ہے، سجدہ کرتے ہوئے آتا ہے. اور شیطان اس کی اس کیفیت کو دیکھ کر اس کی ماں مرتی ہے شیطان کی، اس لیے وہ چمٹی بھرتا ہے، وہ چوٹی لگاتا ہے، وہ چوکا. تو یہ بچہ روتا ہے. یہ حدیث نے فرمایا کسی کے گھر میں بھی پیدا ہونے والا بچہ، چاہے وہ اللہ کے وفادار بندوں کے گھر میں ہو، چاہے خدا کے غدار بندوں کے گھر میں ہو. میں کوئی اصطلاحی الفاظ استعمال نہیں کروں گا کہ کسی کو ریئیکشن آئے. خدا کی نعمتوں کو ظاہر کرنے والے اور اللہ کی نعمتوں کے تقاضوں پر پورا اترنے والے بندوں کے گھر میں ہو، یا خدا کی نعمتوں کو کھا کھا کر آسمانی حکومت کے دیش دروہی بندے ہوں، ان سب کے گھروں میں پیدا ہونے والا بچہ سجدہ کرتے ہوئے پیدا ہوتا ہے تو اس کو شیطان چوکا لگاتا ہے. اس لیے کہ سب سے زیادہ تکلیف شیطان کو اگر ہوتی ہے تو انسان کے سجدے کو دیکھ کر ہوتی ہے. اس لیے کہ یہ سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے ہی تو اس کو جنت سے نکالا گیا ہے. تو وہ جب جب دیکھتا ہے سجدہ اس کو تکلیف ہوتی ہے. شیطان اتنا خطرناک دشمن ہے. اس لیے اس شیطان سے اللہ تعالیٰ نے اپنی پناہ میں آنے کو فرمایا کہ قل، کہو، پڑھو، اے نبی آپ پڑھو، اعوذ برب الناس. اللہ تعالیٰ کی 3 صفات بیان کی گئی. رب الناس، ملک الناس، الہ الناس. اللہ کی 3 صفات. خالی ایک سے پناہ طلب کرنی ہے، لیکن اس کے لیے خدا کی 3 صفات. کیا مفسرین نے بھی قلم توڑ دیا کہہ کر کہ انسان کے اندر 3 قسم کی برائیاں پائی جاتی ہیں. ایک قوت شہوانیہ، ایک قوت غضبیہ، اور ایک خواہش کی اور اپنی شہوت کو عروج پر لے جانے کی. چنانچہ ملک الناس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے مالک ہونے کو بیان کر کے اشارہ کر دیا کہ تو چاہے کتنا ظلم کر لے دنیا میں رہ کر، تو چاہے کتنی سفاکیت اور بربریت سے دنیا کے لوگوں کے سامنے پیش آئے، ملک تو میں ہوں. ملک تو میں ہوں. قیامت میں اعلان ہوگا، تیری بولتی بند ہو جائے گی. اعلان ہوگا لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار. وہاں کوئی سیاسی پارٹی اس کی ماں نے اگر اس کو حلال کا دودھ پلایا ہو تو کہے کہ زمین میری ہے، یہ ملک میرا ہے، یا فلاں دھرتی میری ہے. کھلا اعلان ہے قرآن کریم کا. اور میں تو کہتا ہوں آج ہی دیکھ لو، دنیا کی سائنس، دنیا کا اب تک کا تجربہ، دنیا کا مشاہدہ یہ بتاتا ہے کہ کبھی بھی دنیا نے مارچ کے مہینے میں بارش کو برستے ہوئے نہیں دیکھا. لیکن 3 دن سے آب و ہوا تبدیل ہو رہی ہے. اے وہ لوگوں جن کے دماغوں میں خمار بھرا ہوا ہے اور جو یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کو ڈیولپ اور پروگریس دلانے والے ہم ہیں، ذرا آؤ میدان میں اور خدا کی قدرت اور طاقت سے برسنے والے بارش کو تو روک کر بتاؤ. بارش کا روکنا تو دور، اس کا صاف اعلان ہے وَإِن يَسْلُبُهُمُ اللُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ. طالب بھی ضعیف، مطلوب بھی ضعیف. لیکن ہم ضعیف کیوں بنے؟ ہم تو طاقتور. حدیث شریف میں آیا المؤمن القوی احب الی اللہ من المؤمن الضعیف. مسلمان ڈھیلا ڈالا نہیں ہونا چاہیے اور بھولا بھی نہیں ہونا چاہیے. بہت سے لوگ کہتے ہیں سیدھا سادہ رہنے کا. کیا سیدھا سادہ؟ نہیں.
ہم کسی کو دھوکہ دیں گے بھی نہیں اور کسی سے دھوکہ کھائیں گے بھی نہیں. ہم کسی کو استعمال کریں گے بھی نہیں اور کسی کے ہاتھوں استعمال ہوں گے بھی نہیں. 55 سال تک تو استعمال ہوتے رہے, اب کب تک استعمال ہونا ہے؟ وَالْعُقَلَاءُ تَكْفِيهِمُ الْإِشَارَةُ. اب تو جاگو, فراست المومن اپنے اندر ہونا چاہیے. مومن کی دانش مندی. مومن یہ نارمل ویژن سے نہیں دیکھتا. ملک الناس نے بتایا کہ دنیا چاہے کتنا دعویٰ کر لے, لیکن تمام انسانوں کا جب میں بادشاہ ہوں تو انسانوں کی قائم کردہ فیکٹریوں, ان کے بنائے جانے والے بنگلوں اور ان کی ساری انڈسٹریز, اس کا تو میں بدرجہ اولا مالک. اور رب الناس نے اشارہ کیا, تربیت بھی میں کر سکتا ہوں. میرے نہج پر چلو گے تو اپنے بچوں کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک بناؤ گے, اس لیے کہ میں رب الناس, اور رب کا معنی مربی. پتہ چلا اگر اپنے بچوں کی تربیت کرنا چاہتے ہو تو رب تعالیٰ کے احکام کی روشنی میں کرو. شیکسپیئر ہو یا کوئی بڑے سے بڑا آئیڈیالوجی والا ہو یا نیوٹن ہو, کوئی بڑے سے بڑا سائنسدان یا مفکر اسکالر ہو, اگر اس کے ویژن اور اس کے اوپینینز کے مطابق اپنے بچوں کی تربیت کرو گے تو کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکو گے. اس لیے جو خود مربع ہے, مربی حقیقی تو اللہ ہے. اور اس مربی حقیقی نے اپنی شان تربیت کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دنیا میں ظاہر کیا. قل اعوذ برب الناس ملک الناس. اور بہت سے لوگ, سنیے آگے, بہت سے لوگ اپنی خواہشات کو اپنا معبود بناتے ہیں. ارأیت من اتخذ الہہ ہوا. اس لیے آگے فرمایا کہ الہ الناس, کہ سارے لوگوں کا معبود بنائے جانے کے قابل تو وہی ہے. کس سے پناہ طلب کی جا رہی ہے؟ من شر الوسواس الخناس. وسوسہ یہ بڑی خطرناک چیز ہے. ہاں, اور وسوسے کو وسوسہ تاڑ لینا یہ اللہ کی نعمت ہے. اب آپ بولو گے یہ ڈبل ڈبل بات کیسی کر رہے ہیں؟ وسوسہ اگر جگہ بنا لے اپنے دل میں تو وہ ایمان کی متاع گرا مایا کے سلب ہو جانے کا خطرہ رہتا ہے. لیکن وسوسہ آیا اور چلا گیا تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. وسوسہ لانا یہ برا ہے, وسوسہ آنا یہ برا نہیں ہے, لیکن وسوسے کو ٹکانا اور اس کو جگہ دینا یہ سب سے زیادہ برا ہے. اس لیے فرمایا جب کبھی کوئی وسوسہ آئے تو قل اعوذ برب الناس پڑھ لو. اور اس زمانے میں زیادہ تر لوگوں کو شکایت ہے کہ کسی نے کچھ کروا دیا, کسی نے کچھ پھکوا دیا اور کسی نے کچھ دبا دیا اور اللہ جانے کیا کیا کر دیا. یہ دونوں صورتیں اسی لیے تو نازل ہوئی تھی. اور عجیب اللہ رب العزت کا نظام ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو جادو کیا گیا تھا وہ بالوں میں جادو کیا گیا تھا اور 11 گرہیں لگائی گئی تھی. ایک ایک گرہ کو کھولنے کے لیے ایک ایک آیت اتری. دونوں صورتوں کی آیتیں ملاؤ تو 11 آیتیں بن جاتی. اس سے عورتوں کو بھی ایک سبق مل رہا ہے, خواتین بھی سن رہی ہیں کہ اپنے بالوں کو باہر نہیں ڈالنا چاہیے. اس لیے کہ جادو کرنے والے زیادہ تر بالوں پر اور ناخن پر جادو کرتے ہیں. آپ سب بھی سن لو, آج کل اس کا اہتمام نہیں ہو رہا ہے, بلکہ علماء نے یہاں تک لکھا میلے کپڑے بھی جلدی کسی کے ہاتھ میں مت دو, اس لیے کہ میلے کپڑوں پر گندا اور کالا جادو ہوتا ہے. ہاں, اور ایک حدیث شریف میں ہے, بیہقی کی روایت میں حوالے کے ساتھ بات کر رہا ہوں. حضور نے فرمایا کہ اپنے بالوں کو باہر مت پھینکا کرو, اپنے ناخن کو باہر مت پھینکا کرو, ورنہ بنی آدم کے جادوگر اس سے کھیلیں گے اور اس کے اوپر جادو کریں گے. یاد ہونا یہ چاہیے کہ بالوں کو ہماری ماں بہنیں جب بال اوڑھیں اور بنائیں تو ایک طرف جمع کریں. مہینے 2 مہینے کے بال جب جمع ہو جائیں ایک بڑی تھیلی میں تو کسی بڑی بہتی ندی میں ڈالیں. میں نے بڑی کو جتنا کھینچ کر بولا ہے نا اتنی ہی بڑی ہونی چاہیے, چھوٹی موٹی بھی نہیں. اور سب سے اچھا تو یہ ہے کہ قبرستان میں کسی جگہ گڑھا کھود کر اس جلانے کی بھی اجازت نہیں. یہ بھی سن لو,
ناخن کو بھی جلانے کی اجازت نہیں جلا سکتے بال کو اور ناخن کو. اس کی وجہ کی طرف ذرا توجہ دیجیے. ناخن اور بال جزو انسان ہے. کل انسان کو جلانے کی اجازت نہیں ہے تو جزو انسان کو بھی جلانے کی اجازت نہیں ہے. جیسے پورے انسان کو نہیں جلا سکتے ویسے انسان کے جزووں کو بھی نہیں جلا سکتے. اسی لیے تو روایت میں آیا کہ کسی بھی انسان کو داغا نہ جائے. روایت میں باقاعدہ اس کی بھی صراحت ہے. آپ لوگ کیا سمجھتے ہو کہ حضور نے صرف نماز صلاۃ سکھائی؟ یہ بخاری پڑھانے والے اور ہماری پیاری بیٹیاں جو آج فاضلات بن کر نکل رہی ہیں ان سے پوچھو کہ بخاری میں کھیتی کرنے کے طریقے بھی آئے. کتاب المزارعات ہے مستقل. کھیتی میں پانی پلانے کا بھی طریقہ آیا. اور کیا شریعت ہے، کیا شریعت ہے. فرمایا جس کھیتی کو بارش کا پانی پلایا جائے اور اس کی فصل لی جاتی ہو اس میں زیادہ عشر نکالنا پڑے گا، اور جو کھیتی نہروں کا پانی کھینچ کر سیراب کی جاتی ہو اس میں کم نکالا جائے گا. واہ رے میرے مولا، تیرا انصاف کتنا اچھا کہ نہر میں سے، تالاب میں سے مشین کے ذریعے کھینچے جانے والے پانی میں انسان کو اجرت بھی دینی پڑتی ہے، انسان کا خرچہ بھی ہوتا ہے، لہذا اس کے اوپر ٹیکس کم لاگو کیا گیا. اور بارش کے ذریعے فیما سقط السماء روایت کے الفاظ ہیں، اور عشر اور ادھر نصف العشر. ہاں بارش کے پانی سے سینچائی ہوئی تو اس میں زیادہ انسان کا. یہ فلسفی ہے. پوری رہبری اور ہدایت بخاری شریف میں موجود ہے، اور یہ بخاری شریف قرآن کریم کی تفسیر ہے. قرآن بغیر حدیث کے اور حدیث بغیر قرآن کے ہو ہی نہیں سکتا. امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لیے اپنے آخری کتاب التوحید میں ہر ترجمۃ الباب کو آیت قرآنیہ کے ذریعے معنون کیا ہے، اور اخیر میں فتنوں کی طرف اشارہ کر کے بتلایا کہ دنیا میں قیامت تک کے لیے فتنے آتے رہیں گے. ہمارے بہت سے علماء بھی کبھی کبھی تبصرہ کر ڈالتے ہیں کہ مدرسوں میں معتزلہ، جہمیہ، کرامیہ پر خاموخواہ تقریر ہوتی ہے، نہ رہی بات نہ بجے بانسری کائے کو سر پکاتے ہیں یہ مشائخ. ارے کس نے کہا کہ ختم ہو گئے؟ افکار و نظریات کے بانی ختم ہو جاتے ہیں لیکن ان کے افکار و نظریات کبھی ختم نہیں ہوتے. یاد رکھو اس کو. ہر باطل فرقے کا بانی چاہے دنیا سے چلا جائے لیکن اس کے افکار وہ دنیا میں چھوڑ کر جاتا ہے. یہ بہت عجیب و غریب قسم کے لوگ تھے جو کہتے تھے کہ قیامت کے دن یہ جو میزان اور پلڑے میں تولے جانے کا تذکرہ ہے وہ تو بس ایسے ہی ہے، اللہ تعالیٰ ڈرانے کے لیے کہتا ہے، ورنہ اصل تو یہ ہے کہ اللہ پاک انصاف کرے گا. وہ جو قرآن کریم میں آیا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پلڑے کو رکھے گا اور اس کے اندر اعمال کو تولے گا. جی ہاں، اعمال تولے جائیں گے. اب تو یہ سائنس اور ٹیکنالوجی نے آسان کر دیا. ٹیمپریچر تولا جا رہا ہے تو اعمال کیوں نہیں تولے جا رہے؟ ٹیمپریچر تو دور کی بات ہے. گزشتہ سال میں نے موتیا بین کا آپریشن کروایا تو میری آنکھوں میں کتنا پریشر ہے وہ بھی ڈاکٹر چیک کر رہا تھا. میں نے کہا اللہ اب تک یہ تو دیکھا تھا کہ بلڈ میں کتنا پریشر ہے، آنکھوں کے پریشر کو بھی آنکھ میں کوئی آلہ ڈالے بغیر باہر سے ہی اس کا پریشر ناپا جاتا ہے، جبکہ وہ پریشر نظر آتا ہے نہیں آتا. ارے جاگ رہے ہو اس کا ثبوت دو. نہیں، ہاں ذرا زور سے بولو. نہیں آتا نا. پریشر نظر آتا ہے؟ نہیں. ٹیمپریچر نظر آتا ہے؟ ارے بولو. آکسیجن لیول نظر آتا ہے؟ نہیں. لیکن ان سب کو ناپا جاتا ہے کہ نہیں؟ اور کورونا نے تو جناب ہم میں سے ہر ایک کے گھر میں وہ چھوٹا مشین رکھوا دیا ہے کہ اپن ناپتے ہیں. تو جب یہ نہ دکھنے والی چیزوں کو ناپا اور تولا جا رہا ہے دنیا کے اندر تو قیامت کے دن اعمال کو تولا جائے گا، اس میں کیا شک ہو سکتا ہے؟ اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اس دنیا کو اس دنیا پر قیاس کرنے کا کوئی جواز ہی نہیں ہے. جب ہر کنٹری، ہر ملک کی اصطلاح الگ، ہر کنٹری، ہر ملک کے حالات الگ، تو وہ تو کنٹری ہی الگ ہے. اب جب وہ کنٹری الگ ہے تو یہ بھی سنا دوں وہاں بٹکو کرنسی نہیں چلے گی. ہاں یہ بھی ایک مستقل مصیبت ہے. حضرات مفتیان کرام جو یہاں تشریف فرما ہے کبھی اس پر بھی روشنی ڈالیں، اس لیے کہ اب بٹکو کرنسی کی طرف دنیا جا رہی ہے.
ہندوستان نے اگرچہ اس کو منع کر دیا گزشتہ ہفتے پارلیمنٹ میں، اس کے خلاف بہت اچھا ہوا کہ بیان دیا کہ اگر کوئی بٹکو کرنسی اپنے پاس رکھتا ہے تو ہم ای ڈی کے چھاپے اس کے اوپر بھی ڈلوائیں گے، ای ڈی کے چھاپے ڈال کے اس کی عید برباد کر دیں گے، برابر ہے؟ تو یہ بٹکو کرنسی وہاں نہیں چلے گی، پاؤنڈ ڈالر ریال نہیں چلیں گے، ہر کنٹری کی کرنسی الگ ہے، وہاں کی کرنسی ہے اعمال صالحہ، وہاں نیک اعمال چلیں گے۔ وہاں کیا چلے گا جو آخری حدیث میں آیا؟ وہاں چلے گا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، وہاں اللہ کی تسبیح چلے گی۔ میں دونوں کو جوڑ کر کلام کر رہا ہوں اس لیے کہ میری یہ پریشانی ہے، عبدالشکور صاحب نے مجھے ایسے مقبضے میں ڈال دیا کہ دونوں میں توقف بھی نہیں کرنا ہے، دونوں کو لے کر چلنا ہے۔ اب یہ ظالم آدمی ہے میرے لیے، محبت میں کہہ رہا ہوں، ظالم نہیں ہے، بالکل ہرگز نہیں۔ ہمارے استاد تھے حضرت مولانا سید ابرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ جس سے محبت کرتے تھے اس کو یہی کہہ کر پکارتے تھے، اے ظالم ادھر آ۔ ہاں تو آپ کہیں مولانا کے بارے میں یہ نہ سوچے، میں نے محبت میں کہہ دیا، ان سے ہمارے 2 دہائیوں سے زیادہ تعلقات ہیں۔ میں عرض کر رہا ہوں مجھے دونوں سنبھال کے چلنا ہے، یہ بڑی مصیبت ہے، لیکن یہ مصیبت کے اوپر میں نے انا للہ و انا الیہ راجعون نہیں پڑھا تھا، الحمدللہ پڑھا تھا، اس لیے کہ یہ مصیبت انا للہ پڑھے جانے کے قابل ہے۔ عرض کر رہا تھا کہ قیامت کے دن کون سی کرنسی چلے گی؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اس کو وزن دیا جائے گا پلڑے میں، اور اللہ کو سب سے زیادہ پیارے یہ 2 کلمات ہوں گے۔ اور اب سنو، اخیر میں 5-7 منٹ وقت رہ گیا، خدا کی محبت ہی ان دونوں کلموں کا وزن بڑھائے گی۔ یہ بہت قیمتی بات کر رہا ہوں۔ جس عمل میں خدا کی محبت شامل ہوگی وہ عمل دیکھنے میں چھوٹا ہوگا لیکن بہت وزندار ہوگا۔ کسی بھی عمل کو وزندار بنانے کے لیے اس عمل کو اللہ کی محبت کے ساتھ ادا کرنے والے بنو۔ یہ فلسفہ ہے آخری روایت کے وہ 2 ٹکڑوں کا کہ حبیبتانی الی الرحمن اس لیے ثقیلتانی فی المیزان۔ اور جب حبیبتانی الی الرحمن ہے تو خدا کی محبت اتنی مشکل نہیں ہے کہ لوگ اس کو اپنے اندر پیدا نہ کر سکے، نبھا نہ سکے۔ کا خفیفتان علی اللسان، لہذا کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ خدا کی محبت پانا بہت مشکل ہے۔ اللہ کی محبت پانی ہے تو سنتوں کی پیروی کر لو، اللہ کی محبت آٹومیٹک مل جائے گی۔ دیکھو ایک بات سمجھاؤں، بات ختم ہونے کے قریب جا رہی ہے، قیمتی باتیں اخیر میں آ جائیں گی۔ ایک ہوتا ہے محبت کی دنیا میں محب، اور ایک ہوتا ہے محبوب۔ میں آپ سے جواب چاہوں گا، یہ دیکھنا چاہوں گا ذہن کتنا حاضر ہے۔ دنیا محبت میں نخرے محبت کرنے والے کے برداشت کیے جاتے ہیں یا محبوب کے برداشت کیے جاتے ہیں؟ شاباش، ماشاءاللہ، اچھا جواب دیا۔ محبوب کے نخرے برداشت کیے جاتے ہیں۔ وہ بولے کل اتنے بجے ملاقات کرنا، کا بالکل رات بھر جاگیں گے۔ وہ بولے کل اتنے بجے SMS کرنا، کا بالکل، اس کی وجہ سے سوتے بھی نہیں۔ محبت کی چاشنی جس نے چکلی ہو اس کے لیے کیا نیند اور کیا بیداری، اس کے لیے کیا قیام، کیا جلوس، کیا نوم، کیا استراحت۔ اللہ فرماتے، ارے بہت پیاری بات سنا رہا ہوں، مجھے وہ محبت کی طرف جانا ہی نہیں ہے، سمجھانا ہے۔ کتنی پیاری بات سنا رہا ہوں۔ اب مجھے یہ بتاؤ کہ ہمیں ایسا بننا ہے کہ اللہ ہمارے نخرے اٹھائے یا ایسا بننا ہے کہ ہم اللہ کے نخرے اٹھائیں؟ سوچ کر جواب دینا۔ ہمارے نخرے، شاباش، اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ویری گڈ، اللہ ہمارے نخرے اٹھائے، ہمیں ایسا بننا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ ہمیں محبوب بننا ہے، محب نہیں بننا، محبوب بننا ہے۔ اور محبوب بننے کے لیے فرمایا گیا فاتبعونی، اس کو کھول رہا ہوں ابھی، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ چلے تھے تحبون سے، بن رہے ہو یحببکم اللہ۔ ابتدا ہوئی تھی محب سے اور انتہا ہو رہی ہے محبوب، انتہا ہو رہی ہے۔ لیکن شان محبوبیت کب آئے گی؟ بیچ میں ایک سیڑھی ہے،
وہ چڑھنا پڑے گی، وہ ہے فاتبعونی۔ کس نے کہا کہ ہم وسیلہ نہیں مانتے؟ لیکن وسیلے کی حقیقت بھی سمجھنا ضروری ہے۔ ہمارے حضرت اس کو ایک شعر میں بیان فرماتے ہیں، نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں۔ محبوب کب بنو گے اللہ کے؟ جب فاتبعونی، نبی کی پیروی کرو گے تو محبوب بن۔ جب محبوب بن جاؤ گے تو آؤ ایک بہت زبردست بات سنا رہا ہوں۔ حضور اللہ کے محبوب تھے، اور محبوب مقام ناز پر ہوتا ہے، مقام نیاز پر نہیں ہوتا۔ محبوب کس پر ہوتا ہے؟ بیوی آپ سے نیاز کرتی ہے یا ناز کرتی ہے؟ سوچ کر جواب دینا۔ ناز کرتی ہے نا، تو اس کے سارے نخرے برداشت کرنے پڑتے ہیں نا۔ اس لیے کہ دنیا میں 3 ہٹ مشہور ہے، استری ہٹ، باڑ ہٹ، راج ہٹ۔ استری ہٹ، باڑ ہٹ اور راج ہٹ۔ بڑے بڑے سلاطین عالم کو اس سجدہ گاہ پر جھکتے ہوئے ہم نے دیکھا ہے، اور مغلیہ سلطنتوں کا زوال جناب محترم اسی میں تو ہوا۔ کوئی بات نہیں، لیکن ہماری ماں بہنیں سن رہی ہیں، میں اب ان کو پوزیٹیو لے جا رہا ہوں۔ جب اللہ نے آپ کی ہٹ میں اتنا پاور دیا ہے تو آپ اس ہٹ کو اپنے شوہر، اپنے بچوں، اپنے بھائیوں کو نمازی بنانے کے لیے کیوں استعمال نہیں کرتے؟ آپ اپنی اس ہٹ کو جماعت کی دعوت کرانے میں کیوں استعمال نہیں کرتی؟ آپ اپنی اس ہٹ کو گھر کے اندر تعلیم جاری کروانے میں کیوں استعمال نہیں کرتی؟ لو، بیچ میں ایک بات یاد آ گئی۔ آج مجھ سے وعدہ کرو سب اورنگ آباد والوں، میں آپ سب سے بڑی محبت کرتا ہوں، سب اورنگ آباد والوں، اس لیے کہ میری اولاد یہاں بہت ہے نا، میری اولاد یہاں بہت ہے، یعنی میرے طلبہ، مجھے بھی نہیں معلوم ہے کہ کتنے جنے ہیں ہم نے، اتنی اولاد ہے ہماری، اس لیے اورنگ آباد ہمارا اپنا خاص شہر ہے۔ تو میں آپ سے آج کہتا ہوں، رمضان کو گھروں میں قرآن کی تفسیر کا مہینہ بناؤ، اور آپ کے مہاراشٹر میں تو اکثر لوگ اردو پڑھنا جانتے ہیں، اچھی اچھی جو شارٹ تفاسیر چھپی ہیں، اچھی اچھی، حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب کی، مجھ سے وعدہ کرو لیکن سوچ سمجھ کر، جھوٹا انشاءاللہ مت بولنا ورنہ میں انا للہ بولوں گا، ہاں، کہ حضرت مولانا تقی صاحب کی، مولانا خالد سیف اللہ صاحب کی، مولانا بلال حسنی صاحب کی، اور بھی کئی لوگوں کے شارٹ نوٹس کے ساتھ تفسیریں چھپی۔ وعدہ کرو کہ رمضان میں سورہ نور، سورہ مریم اور سورہ حجرات، یہ تینوں اپنے گھر میں روزانہ تھوڑا تھوڑا عورتوں کو لے کر بیٹھ کر ختم کریں گے۔ اور ہمارے مفتی انیس صاحب وغیرہ سے کہہ رہا ہوں، ذرا اس کی تذکیر بھی ہو جائے بار بار، تاکہ یہ ہوتا رہے کام۔ گھروں میں انشاءاللہ قرآن کا پیغام آئے گا تو آٹومیٹیکلی قرآن کا نظام انشاءاللہ جاری ہو جائے گا۔ حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم تشریف فرما ہے، وہ ذرا پن مار دیں گے، انشاءاللہ نوجوان علماء کام کرتے ہو جائیں گے۔ ہمارے دیگر معزز علماء کرام بھی موجود ہیں، نام بنام ابھی مدرسہ کاشف العلوم سے تشریف فرما ہے، دولت خانے سے اور یب خانہ سے، سب جگہوں سے یہ معزز علماء کرام۔ مولانا عبدالشکور صاحب کی مقبولیت ہے کہ اتنی کبار شخصیات تشریف لائی ہے، اللہ تعالیٰ اس ادارے کو پروان چڑھائے۔ میں عرض کر رہا تھا، قرآن کا مہینہ بناؤ، قرآن کا مہینہ بناؤ، اپنے گھروں میں صرف تلاوت نہیں، تدبر قرآن کی بھی عادت ڈالو، پتہ چلے ہمارے بچوں کو کیا کہتا ہے ہم سے ہمارے رب کا فرمان۔ ہاں، اور پھر رمضان کے بعد ایسا نظام بناؤ کہ الحمدو کی سورت سے شروع کرو، شارٹ بریفز والی تفاسیر، انشاءاللہ 6 مہینے میں پورے قرآن کو آپ اپنے گھر میں سنا دو پورے میں۔ کیا قرآن سے بھی غفلت برتنے کی؟ کچھ لوگوں تو قرآن شریف کا نام لیتے ہیں الرجی ہوتے ہو گھر میں قرآن شریف پڑھنے کا، تو کیا قرآن شریف شیطان کا کلام ہے؟ شیطان کا کلام ہے؟ ہم کہاں کہتے ہیں کہ صرف ترجمہ پڑھو، میں نے کہا شارٹ بریفز والی جو تفاسیر ہمارے علماء کی ہیں اسے پڑھو، معارف القرآن پڑھو۔ یہ صرف مدرسوں کی جاگیر نہیں ہے، قرآن کی طرف سب کو آنا چاہیے۔ بات کیا کر رہا تھا میں کہ امام بخاری کے دور میں فتنوں نے سر اٹھایا تھا، امام بخاری نے یہ تراجم ابواب قائم کر کے ان کا رد کیا۔ ہمیں بھی اس بات کی طرف اشارہ ہے
کہ اگر شریعت پر کبھی کوئی انگلی اٹھائے ہمارا فرض بنتا ہے بالخصوص ہمارے طالبات کا اور طلباء کا ہم اس کا تعاقب کریں، ہم اس کی ان فتنوں کی سرکوبی کریں. یہ امام بخاری ہمیں پیغام دے رہے ہیں. اور ہماری بات کیا چل رہی تھی؟ نبی کی پیروی ہوگی، اللہ کے محبوب بنو گے. وہ مقام ناز والی بات تھی. اب ختم کر رہے ہیں، 2-4 منٹ رہ گئے. حضور کو وہ مقام ناز حاصل تھا. بہت قیمتی بات کہہ رہا ہوں. حضور کو وہ مقام ناز حاصل تھا. ہندوستان کے مسلمانوں دھیان سے سنو. تو حضور بدر کے میدان میں 313 کا لشکر لے کر پہنچے تھے تو اللہ کو چیلنج کر دیا. چیلنج کب کیا جا سکتا ہے؟ جب مقام ناز پر ہو. ہاں مقام ناز پر ہو. محبوب چیلنج کرتا ہے. جیسے جب بیوی سے بہت محبت ہو جائے تو پھر وہ بھی چیلنج کرتی ہے کہ میں بھی دیکھتی ہوں تجھے کون ملتا ہے. ہاں ہے نا؟ اس کو حق ہے یہ کہنے کا، اس کو بالکل یہ حق ہے کہنے کا، اور کہنا ہی چاہیے. میں تو کہتا ہوں کہ جن لوگوں کی بیویاں گھر پر آنے میں ان کا حساب کرتی ہے نا، وہ بیویاں واقعتاً قابل صد مبارکباد ہے کہ اگر آپ 10 بجے کے بجائے 10:30 پر گئے، وہ روٹ جائے اور آپ سے حساب مانگے. یہ نشانی ہے اس بات کی کہ وہ آپ سے سچی محبت کرتی ہے. سچی بات کر رہا ہوں، آسانی کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، آسانی کے لیے نہیں. یہ ایسا ہے جیسے جو بندہ اللہ سے روٹتا ہے، اگر اللہ کو اس بندے سے پیار ہے تو اللہ اس بندے کی شکایت کرتا ہے. اور جس بندے کی اللہ کو کچھ پڑی نہیں ہوتی، چھوڑ دیا ہوتا ہے اس کو اس کی حالت پر، تو اللہ فرماتے تو آئے نہ آئے مجھے کیا لینا دینا ہے، مجھے کیا لینا دینا تجھے. ایک صاحب نیچے کچھ مزدور کام کر رہے تھے اور اوپر سے آواز دے رہے تھے. مزدوروں کی توجہ نہیں گئی تو وہ صاحب نے جو ہے نا اوپر سے 50 روپے کی نوٹ پھینکی. تو نیچے کام کرنے والے مزدور نے اوپر دیکھا بھی نہیں تو وہ نوٹ لے کے جب میں رکھ دی. تو وہ اوپر والے سیٹ صاحب نے بولا 50 روپے سے کام نہیں ہوا، اب 500 کی نوٹ، اور وہ بھی نوٹ بندی کے بعد والی نوٹ ڈالوں، پہلے والی نہیں. کیا سناؤں میں اب آپ لوگوں کو. ابھی 15 دن پہلے ایک صاحب مل گئے تھے، ایک لفافے میں 500 کی نوٹ ہدیے میں عنایت فرمائی. گھر جا کر کھولی تو وہ نوٹ بندی سے پہلے والی. ایسے بھی بیوقوف بنائے. بتائیے کیا کہا جائے. خیر سننے کے قابل واقعہ. اوپر سے اس نے 500 والی نوٹ ڈالی، اوپر سے اس نے، تو بھی وہ مزدور نے کیا کیا؟ اوپر دیکھنے کی زحمت نہیں فرمائی، حالانکہ رحمت برس رہی تھی. ہاں اس نے لے کے جب. اب سنو، اب وہ سیٹ صاحب سوچ رہے تھے یار یہ میری طرف توجہ نہیں کر رہا ہے، کیا کروں. انہوں نے اوپر سے کنکر پھینکا. وہ کنکر ان کے سر میں لگا تو اس نے یوں دیکھا. اس پر سے میں سبق دیتا ہوں، ہمارا رب رحمتیں برساتا جاتا ہے لیکن ہم آسمان کی طرف نظر کر کے دعائیں نہیں کرتے. اس لیے وہ کبھی کبھی حالات لاتا ہے تاکہ کم از کم ہم اس کو دیکھ تو سکیں. یہ اس کا پیار ہے، اس لیے وہ کبھی کبھی کنکر مارتا ہے. یہ ہے وہ آیت کہ لعلہم یتضرعون. لہذا حالات اگر آئیں تو خدائے پاک کی مہربانی سمجھنی چاہیے. ہمارے مدرسوں میں جن طلباء کو قریب کرنا ہوتا ہے، کبھی کبھی اساتذہ ان سے تھوڑا روٹ بھی جاتے ہیں، ناراض بھی ہوتے ہیں. یہ ٹیکنیک ہوتی ہے ان کو قریب کرنے کی. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے نبی کی سنتوں کی پیروی کرو، اللہ کے محبوب بنو گے. ابھی چند دنوں پہلے مجھے اسی بدر کے میدان میں جانا ہوا. بات کیا چل رہی تھی؟ مولانا 5-10 منٹ تھوڑی سی زیادہ لے رہا ہوں، بس ختم کر دوں، بس 5-7 منٹ، بس بالکل 5-7 منٹ. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے میدان میں کہا اے اللہ یہ مٹھی پر جماعت کو لے کر آیا ہوں، اگر اس کو آج ہلاک کر دیا تو 5 منٹ سے زیادہ ہرگز نہیں لوں گا. یہ مٹھی پر جماعت کو لے کر آیا ہوں، اگر یہ ہلاک ہو گئی تو تیری عبادت نہیں ہوگی زمین پر. تو حضرت ابو بکر نے کہا بس کرو اللہ کے رسول، آپ نے اپنے رب کو کتنا بڑا چیلنج کر دیا. تو آسمان سے پھر وہی اتری اور حضور میدان میں گئے اور بتایا یہاں ابو جہل کلین بولڈ ہوگا، یہاں فلاں LBW ہوگا، وہاں فلاں کوچ بہینڈ ہوگا، اور ہوا بھی ایسے ہی. تو میں نے بدر کے میدان میں میرے رب سے ابھی تازہ 1 مہینے پہلے جب میں گیا تو میں نے بدر کے میدان میں ظہر کی نماز کے بعد دعا کی، اے اللہ ہندوستان کے مٹھی بھر مسلمان تیری کبریائی اور تیری بلندی کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر تو نے ان کو داؤ پر لگا دیا تو ہندوستان کی زمین پر تیری کبریائی بیان کرنے والا کون رہے گا. تیری رحمت جوش میں آنی چاہیے. میرے بھائیوں ذکر بھی کرتے رہو. امام بخاری نے آخری حدیث میں ذکر کی طرف بھی توجہ دلائی. ذکر کے ذریعے بھی
علماء نے لکھا، بہت اچھا جو بیان کر رہا ہوں، جتنا آدمی ذکر کرتا ہے اتنا ہی شیطان کے وسوسوں سے اپنے آپ کو بچا پائے. اس لیے کہ علماء معرفت نے لکھا شک شبے کی بیماری یہ ذکر سے غفلت کی بنیاد پر ہوتی ہے. جتنا ذکر کرو گے شک شبے سے دور ہو جاؤ گے. اللہ کا کلام اس پر دلیل ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. میں اپنے دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں آج فارغ ہونے والی طالبات کو، اور ان کی خدمت میں ہدیہ تہنیت پیش کرتا ہوں، تبریک پیش کرتا ہوں. ان کے والدین اور ان کے ذمہ داران اور اس مدرسے کے ذمہ داران کو واقعتاً مولانا کی محنت قابل رشک ہے. ان کے ساتھ عملہ جو کام کرنے والا ہے، بڑے بڑے لوگ جڑے ہوئے ہیں. ان سب کا میں مولانا کا ایک دوست ہونے کے ناطے تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. اس مدرسے کو خوب اللہ تعالیٰ پروان چڑھائے، دین دوگنی رات چوگنی ترقیات سے نوازے. اللہ رب العزت بہترین نسلوں کو پیدا کرنے والی مائیں اس مدرسے سے تیار کرائے اور مدرسے کی جملہ ضروریات کو اپنے خزانے غیب سے پوری فرمائے. یہ پڑھانے والے دونوں ہمارے جو مشائخ ہیں ان کا بھی میں قدردان ہوں کہ انہوں نے بالمشافہہ نہ ہونے کے باوجود کتنا پکتا مار کر حجابات کے ساتھ پڑھایا ہوگا. اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کو بھی بارآور فرمائے، قبول فرمائے. وصلی اللہ وسلم علی نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین. دعا کریں. اللہم لک الحمد کلہ. اللہ ہم سب کو اپنی طرف متوجہ فرما، حضور کی سیرت و سنت پر چلنے والا چلانے والا بنا. ہمارے ملک کی ملت کی حفاظت فرما، ہمارے ملک کے حالات پر رحم فرما، مہنگائی کو ختم فرما. اے اللہ ہمارے ملک کی ہر بارڈر پر ملک کی حفاظت فرما. ہمارے ملک کے ساتھ جو لوگ بھی دشمنی مکاری قیادی کرنا چاہتے ہوں، اے اللہ ان سب کو ناکام فرما. ہمارے اس ملک کو ہمارے بڑوں نے، ہمارے پوروجوں نے اپنے خون پسینے کے ساتھ سینچا ہے. اے اللہ اس ملک میں تیرے بول کو بالا فرما. الہ العالمین ہم سب کو تیرا وفادار بنا، ہمیں اپنے ملک کی خدمت کے لیے بھی قبول فرما. ہم سب کو الہ العالمین کتاب و سنت کا عشق نصیب فرما. فارغ ہونے والی طالبات کو بے انتہا قبول فرما، کام کے مواقع انہیں مہیا فرما. اور جن لوگوں نے بھی ختم بخاری شریف کی نسبت سے دعاؤں کے لیے کہا، متوقع ہے، جن کا حق ہے، اور جو بیچارے اپنی بیماریوں اور عمر کے باوجود یہاں تشریف فرما ہوئے، مشائخ اعظام تشریف فرما ہوئے، محسنین مخیرین تشریف فرما ہوئے، ہماری مائیں بہنیں، نوجوان، علماء سب متوجہ ہوئے. اللہ سب کے عمروں میں صحت عافیت سے برکت نصیب فرما. ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام عالی کے سب طفیل قبول فرما. وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. پروگرام جو ہوگا وہ رمضان کے بعد